نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الرعد رکوع نمبر 6 پڑھیں گے اور یہ اس سورت کا لاسٹ رکوع ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے رسولاً کئی رسول من قبلک آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور ہم نے بنائی ان کے لیے ازواجاً بیویاں، وذریہ اور اولاد، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے ممکن ان یأتیا کہ وہ لے آئے بِآیَةٍ کوئی نشانی، الا بإذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب ہر چیز کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، کتاب جو لکھا ہوا ہے، مقررہ وقت کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ مٹا دیتا ہے اللہ، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وَيُثْبِتْ اور وہ قائم رکھتا ہے جو چاہتا ہے، وَعِنْدَهُ اور اسی کے پاس ہے الکتاب اصل کتاب لوح محفوظ، وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم واقعی دکھا دیں آپ کو، بعض الذی نعدہم بعض اس عذاب سے کچھ حصہ اس عذاب کا، الذی نعدہم جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نتوفینک یا ہم واقعی فوت کر دیں آپ کو، فإنما علیک البلاغ تو بلا شبہ آپ پر پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب اور حساب لینا ہمارے ذمہ داری ہے۔ اولم یرو کیا نہیں ان سب نے دیکھا، انا نأتی الارض کہ بے شک ہم چلے آتے ہیں الارض زمین کی طرف، کفر کی زمین کی طرف، ننقصها کہ ہم کم کر رہے ہیں اسے، من اطرافها اس کے کناروں سے، واللہ یحکم اور اللہ حکم دیتا ہے، لا معقب لحکمی کوئی نہیں ٹالنے والا اس کے حکم کو، وہو سریع الحساب اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم اور بلا شبہ تدبیریں کی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا بس اللہ کے لیے ہے اصل تدبیریں، اصل پلان تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جس کے پلان کا کوئی توڑ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو کماتی ہے، کل نفس ہر جان، وسیعلم الکفار اور ان قریب کافر بھی جان لیں گے، لمن عقب الدار کہ کس کے لیے ہے اچھا انجام، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ ویقول الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جن سب نے کفر کیا، لست مرسلا آپ نہیں ہیں رسول، آپ رسول نہیں ہیں، آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ قل آپ ان سے کہہ دیں، کفا باللہ شہیدہ کافی ہے اللہ بطور گواہ کے، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں ہوں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، سورت بھی کمپلیٹ ہوئی۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے نا، ان کے لیے ہم نے بیویاں بھی بنائی تھیں، اولاد بھی بنائی تھی۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہم جیسا ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق یہ کیسا رسول ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے، یہ تجارت بھی کرتا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول تو ایسا ہو کہ جو انسان نہ ہو، انسان جو کام کرتے ہیں اس سے وہ ماورا ہو، فرشتہ کوئی رسول بن کے آتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیونکہ سمجھانا انسانوں کو تھا، اگر فرشتے زمین پر رہتے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بھیجتے، کیونکہ فرشتے نہیں رہتے تھے۔ ایک فرشتہ انسان کے مزاج سے واقف نہیں ہو سکتا، انسان کی طبیعت، اس کا مزاج، اس سے انسان ہی واقف ہو سکتا ہے کہ انسان کو کیا ضرورتیں ہیں، انسان کے کیا جذبات ہیں، انسان کی کیا خواہشات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں فرشتے تو تھکتے نہیں، فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں، فرشتہ رسول ہوتا تو وہ تو اپنے حساب سے عبادت کرتا۔ تو انسان اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسان کے مزاج کو سمجھ سکے اور انسان کو سمجھا سکے
جب مزاج کو سمجھے گا تو ان کی نفسیات کو سمجھے گا اور اسے پتہ ہوگا کہ کیا تکلیف ہوتی ہے، اسے پتہ ہوگا کہ کس طرح تھکاوٹ ہوتی ہے، اسے پتہ ہوگا کس طرح بھوک لگتی ہے تو انسان پر کیا گزرتی ہے، تو وہ انسانوں کو ٹھیک طرح سے سمجھا سکے۔ اور فرمایا کہ یہ پہلا رسول نہیں ہے جو اس طرح کا ہم نے بھیجا، جتنے بھی من قبل کا آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی۔ وما كان لرسول، اور کسی رسول کے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے۔ وہ کہتے تھے کہ نشانی لے کر آؤ، پوری کتاب آسمان پر سیڑھی لگا کے جاؤ اور پوری کتاب لے کے آؤ، یا پھر آپ کے لیے ایک بہت بڑا مکہ کے اندر آپ کے لیے بہت بڑا باغ ہونا چاہیے جس میں نہریں چل رہی ہوں، یا آپ کے لیے سونے کا محل ہونا چاہیے، آپ کے پاس سرداری ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حصے معجزے کسی رسول کے بس میں نہیں ہیں، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو نشانیاں تھیں وہ اللہ نے دی تھیں، عصا، ید بیضا اور تسع آیا، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے دی تھیں۔ اور آپ جو مطالبہ کر رہے ہو، تمہارا منہ مانگا معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں لے کر آ سکتے، اللہ کے حکم سے۔ پر اللہ تعالیٰ وہ تمہیں منہ مانگا معجزہ نہیں دکھانا چاہتے، کیونکہ اس سے بڑا معجزہ یہ کتاب موجود ہے، اور کھلی کائنات یہ بڑا معجزہ ہے، اسے دیکھو اور پہچان لو۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر چیز کے لیے ایک مقررہ مدت ہے۔ ہاں، وہ معجزے کیوں نہیں آ رہے، تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اس کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، وہ لکھا ہوا ہے وقت اس کا، اور کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ جب وقت آئے گا تو وہ عذاب بھی آ جائے گا، پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ یثبت، اور ثابت رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، ام الکتاب، اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد لوح محفوظ بھی، کہ جو اصل کتاب ہے اس سے اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب چاہیں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی کام میں تبدیلی کرنا چاہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثل، اللہ فرماتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں تو منسوخ کر دیتے ہیں۔ جس طرح پہلی شریعتوں میں احکام کچھ اور تھے اور ہماری شریعت میں احکام تبدیل کر دیے گئے تو بدل دیے گئے، اور قرآن میں بھی شروع اسلام میں کچھ چیزیں ایسی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شروع میں منع کیا تھا کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں، بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اسی طرح کئی اور بھی احکامات ہیں جو شروع میں اور تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کو تبدیل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہیں مٹا دیں، جسے چاہیں ثابت رکھیں۔ اور یہ کچھ لوگ جو ہے مرجیہ اور جبریہ، جو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اب لکھ دیا ہے، تقدیر چونکہ لکھ دی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو بدل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ مجبور ہیں کہ جو لکھا ہوا بس اب ویسے ہی ہونا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں اس کو بدل دیں اور جس کو چاہیں ثابت رکھیں، ٹھیک ہے نا، وہ یثبت، اور جس کو چاہیں وہ قائم رکھیں۔ وعنده ام الکتاب، اسی کے پاس اصل کتاب ہے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں صحابہ کرام سے کچھ دعائیں بھی ملتی ہیں اس آیت کی تفسیر میں، وہ دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ان کان اسمی فی السعداء، اللہ اگر میرا نام نیک لوگوں میں تو نے لکھا ہے، فاثبت ہو، تو اس کو ثابت قدم رکھ، اس کو وہاں ثابت رکھ، اس کو وہاں سے مٹانا نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ فِي الْأَشْقِيَاء، اور اللہ اگر میرا نام تو نے بدبختوں میں لکھا ہے، فَمْحُوهُ، تو اس کو تو مٹا دے، عنہم، ان سے، وہاں سے میرا نام مٹا دے، وَاجْعَلْهُ فِي السُّعَدَاء، اور اللہ اس کو نیک لوگوں میں میرا نام لکھ دے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ وہ طواف کعبہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فامحوہ، کہ اللہ اگر تو نے میرا نام لکھا ہے اشقیاء میں، بدبختوں میں، تو اس کو مٹا دے، وَكَتَبْتُنَا، اور تو میرا نام فی السعداء، نیک لوگوں میں لکھ دے، اور اگر اللہ تو نے میرا نام نیک لوگوں میں لکھا ہے تو اس کو وہاں ثابت قدم رکھ۔ فَإِنَّكَ تَمْحُوهُ مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ،
وعندک ام الکتاب، اللہ تو جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور تیرے پاس ام الکتاب ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور کسی بھی حال میں نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے. اور اگر اللہ نے جو لکھا ہے، اللہ کے پاس جو تقدیر ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے ہمارا، کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے ویسے ہی ہونا ہے. اللہ نے اپنا اندازہ لکھا ہے، ہونا ویسے ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو دعا کرنی ہے اس سے ہمارے اوپر آنے والی مصیبت یا سزا وہ بدل سکتی ہے اس دعا سے. وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ دعا کرنی اور اس سے یہ مصیبت ٹل جانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا علم لکھا ہے، تو اس علم کے مطابق کائنات کے سارے کام ہو رہے ہیں. ایک پہلے لکھا ہے لوح محفوظ میں کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے، اور پھر ہر سال جو ہے لیلۃ القدر کی رات، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ ہم اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کرتے ہیں. اور پھر دوسری جگہ ہے نا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس دن سارے فرشتے سارے معاملات کو لے کر نکلتے ہیں. اور ہر سال کہ اس سال میں کیا ہونا ہے وہ اس رات پھر لیلۃ القدر کی رات کو لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں لیلۃ القدر کی رات کو بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں تو نیک لوگوں میں لکھ دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں گناہ گاروں میں شامل نہ کر، اور نیکیاں کریں، نیک بنیں گے تو ہمارا نام بھی نیک لوگوں میں لکھا جائے گا. آگے دیکھیں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو واقعی کوئی ایسی نشانیاں جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں جو پیچھے تھا، ہم آپ کو کچھ دکھا دیں، بعض الذی نعدہم، بعض ان چیزوں کا جو ہم نے ان سے وعدہ کیا، کہ بعض وہ عذاب، اس عذاب کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھا دیں کچھ نہ کچھ، او نتوفینک، یا پھر ہم آپ کو فوت کر لیں، فإنما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، ان لوگوں کا حساب دینا اور سزا دینا وہ ہماری ذمہ داری ہے. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے داعی کو ہمیشہ ہر حال میں اپنا کام پورا کرنا چاہیے. کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی سنتا ہے، نہیں سنتا، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. فإنما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، ہر وقت دین کا کام کرتے رہنا چاہیے اور پہنچاتے رہنا چاہیے. اس طرح دوسری جگہ پر فرمایا نا فذکر انما انت مذکر، اے پیغمبر آپ نصیحت کریں، آپ تبلیغ کریں، ان کو آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر داروغہ نہیں بنایا گیا کہ یہ نہیں مانے تو سزا دینا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا تھا، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ کس نے مانا تھا کس نے نہیں مانا، کتنے لوگوں نے قبول کیا تھا کتنے نے نہیں کیا. ہم تعداد نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تو پھر آگے کیا فرمایا، الا من تولی وکفر، جو بندہ منہ موڑے گا، انکار کرے گا، کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو بہت دردناک سزا دے گا. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب کا ہماری طرف لوٹنا ہے، حساب ان کا ہم لیں گے. آپ کے ذمے پہنچانا ہے، ہمارے ذمے حساب لینا ہے. علیک البلاغ وعلینا الحساب، اور ہم پر ہے حساب، ان کا حساب ہم لیں، پوچھیں گے ہم کہ تم نے کیوں نہیں مانا تھا. آپ اس بات کی فکر نہ کریں. تو ہمیں بھی چاہیے ہم ہر حال میں اپنا کام کرتے رہیں، حالات جیسے بھی ہوں. لیکن اکثر ہم بہانہ بناتے رہتے ہیں کہ آج سردی بہت زیادہ ہے، آج گرمی بہت زیادہ ہے تو اب کام نہیں ہوگا، اب جو ہے موسم بڑا اچھا بنا ہوا ہے، اب تو پڑھنے کا تھوڑا دن ہے، اب تو گھومنے پھرنے کا دن ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہر وقت اپنا کام پورا کریں. ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے آگے دین کی دعوت پہنچانی ہے، ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا، ہم نے حالات نہیں دیکھنے کے کیا ہیں، ہم نے دیکھنا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق دیں. اور پھر سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کی عبادت ہے، اور اگلی ذمہ داری اسی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. ٹھیک ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اتنی بڑی کائنات صرف انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے.
او نتوفینک فانما علیک البلاغ، آپ کو فوت کر لیں، دکھا دیں، کچھ دکھایا بھی تھا اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں، جب ان پر عذاب کی پہلی قسط نازل ہوئی تھی اور 70 مارے گئے، ان کے 70 قیدی بن گئے، ٹھیک ہے نا. تو ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچا دینا، حساب لینا اللہ کی ذمہ داری. اور اب آج بھی ہم اگر تبلیغ کریں نا، اس کے بعد یہ نہ دیکھیں کہ کسی نے مانا ہے نہیں مانا، قبول کیا ہے نہیں کیا، آپ نے پہنچا دی نا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی. کوئی کسی نے سنا ہے نہیں سنا، اثر لیا ہے یا نہیں لیا، آپ نے اپنی ذمہ داری تو ادا کر دی نا، اور وہ ادا کرتے رہیں. کبھی یہ نہ ہو کہ میری بات تو سنتا تو کوئی نہیں ہے، پہلے بھی اس کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس نے تو ماننی ہے نہیں. بلکہ کیا کریں؟ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے رہیں. کسی پر زبردستی نہیں کرنی، دروغہ نہیں بننا، کسی سے حساب نہیں لینا کہ کیوں نہیں کر رہا، کیوں نہیں مان رہا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ پہنچاتے رہنا ہے، اچھے طریقے سے، اخلاق سے، پیار سے پہنچاتے رہنا ہے. دل برداشتہ نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، حالات اور اسباب کو دیکھ کر اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹنا. پہنچاتے رہیں اللہ کے دین کی دعوت کو، قرآن کے پیغام کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہیں، اسلام کی دعوت دیتے رہیں، نماز کی دعوت دیتے رہیں، حرام سے، جھوٹ سے، غیبت سے، اللہ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں سے روکتے رہیں. بس پیار سے، اچھے انداز سے. کوئی مان لے گا تو اس کا فائدہ ہے، نہیں مانے گا تو اس کا نقصان ہے. ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا، ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری، اور ہر آپ کے ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا، اس کی بھی ذمہ داری ہے. اولم یرو، اگلی بات، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ انہوں نے نہیں دیکھا، انا نأتی الارض، کہ مشرکین مکہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم چلے آتے ہیں کفر کی زمین کی طرف، کہ کفر کی زمین کو ہم دن بدن کم کر رہے ہیں. یہ جغرافی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی تو کفر کم ہوتا جا رہا تھا، اسلام بڑھ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ علاقے جو ہے وہ فتح ہو رہے تھے، اسلام کی زمین بڑھ رہی تھی اور کفر کی زمین گھٹ رہی تھی. اس لیے فرمایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے کناروں سے زمین کو کم کرتے آ رہے ہیں، من اطرافها، اس کے کناروں سے، واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے. دوسرے مقام پر بھی ہے اس طرح کا، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، سورۃ الانعام میں ہے دوسری جگہ پر. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اس کے فیصلے کو کوئی پلٹانے والا نہیں ہے. جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے ویسے ہی ہو کر رہے گا. اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو اسی کے فیصلوں کو مان لینا چاہیے. اسی میں انسان کی بھلائی ہے، اور عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کر لے، خوشی سے مان لے. اب دیکھیں نا، کئی لوگ خوشی سے مان رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو خوشی سے نہیں مانتے، زبردستی تو ماننا پڑتا ہے نا ان کو. اللہ نے جن چیزوں میں اختیار دیا ہے، ان میں حکم دیا کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو. اختیار دیا ہے نا دین اور شریعت کے کام، کہ تمہاری مرضی، نماز پڑھ لو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو، لیکن حکم ہے کہ پڑھو. نہیں پڑھو گے تو زبردستی نہیں پڑھائیں گے. روزہ رکھو، استطاعت ہے تو حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ اختیار ہے. نہیں کرو گے تو زبردستی نہیں ہے. اگر کرو گے، اللہ کی مرضی کے تابع اپنی زندگی کو کر دو گے، تو فائدہ ہے تمہارا، کہ مرنے کے بعد کی زندگی پھر تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی. اور جو لوگ نہیں کرتے اس میں، جس میں اللہ نے اختیار دیا، اور نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن جب مجبور ہوں تو پھر تو کرنا پڑتا ہے نا. بیمار ہو جائیں تو اپنی مرضی سے صحت یاب تو نہیں ہو سکتے. بڑھاپا آ جائے، اپنی مرضی سے اس بڑھاپے کو ٹال تو نہیں سکتے نا. زکوٰۃ نہیں ادا کرتے نا، لیکن نقصان ہو جائے مجبوراً، تو وہ تو برداشت کرنا پڑتا ہے. نہیں، اللہ کے فیصلے کو کسی نہ کسی اعتبار سے ان کو قبول تو کرنا پڑتا ہے. اور کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہ، دنیا میں جو فیصلے نافذ ہوتے ہیں ان کو بھی ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، اور جو آخرت میں فیصلے ہوں گے اس کو بھی کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا. اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ان لوگوں سے جو خوشی سے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے. ان لوگوں سے بہت جلد حساب لے گا وہ. اللہ تعالی ہم سے حساب نہ لیں. قرآن میں ہے نا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جن لوگوں سے آسان حساب لیا جائے گا ان کو صرف سرسری کہا جائے گا. امی عائشہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ ان سے کہا جائے گا یہ گناہ کیا تھا، اللہ فرمائے گا یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ مان لیں گے.
اللہ فرمائیں گے جا میرا بندہ، میں نے تجھے دنیا میں معاف کیا تھا، اب بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کریں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا، ہم سے پوچھنا نہ کہ یہ کیوں کیا تھا، ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تو ہمیں دنیا میں ہی معاف کر دے۔ اللہ سے دعا کیا کریں۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور بلا شبہ تدبیریں کی تھیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے رسول آئے، وہ بھی ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا، اور ان سے بھی مطالبات کیے گئے کہ ہمیں معجزے دکھاؤ، اور ان کے اختیار میں نہیں تھا معجزے دکھانا، اور ان کے خلاف تدبیریں بھی کی گئیں، تو آپ کے خلاف بھی ہوں گی۔ لیکن یاد رکھو، لوگوں کی تدبیریں کچھ کام نہیں کر سکتی ہیں، اصل تدبیر تو اللہ رب العالمین کرنے والے ہیں۔ وقد مکروا مکرا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مکر کیا، ایک تدبیر، ومکرنا مکرا، اور ایک تدبیر ہم نے کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر دیکھو انجام ان لوگوں کا کیا ہوا جن کے خلاف ہم نے تدبیر کی تھی۔ فللہ المکر جمیعا یعلم، اور وہ جانتا ہے ما تکسب کل نفس، کہ جو کماتی ہے ہر جان، اس کو ہر کسی کا پتہ ہے، ہر انسان کا پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس طرف جا رہا ہے، کون اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے اور کون اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ کس کی زندگی کا مقصد اپنی دنیا کو بڑھانا ہے، اپنے نام کو اونچا کرنا ہے، اپنا پیسہ زیادہ کرنا ہے، اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنا ہے، اور کس کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو اونچا کرنا ہے۔ کس کی زندگی کا مقصد اللہ کی فرما برداری ہے، کس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرے بچے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ان کی آخرت سنور جائے، اور کون صرف دنیا میں مگن ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کیا کما رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے۔ صرف یہ ظاہری اعمال نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کو پتا ہے نا، کہ اس کے دل میں کیا ہے، کس چیز کی کتنی محبت ہے، نماز کی کتنی محبت ہے، پیسے کی کتنی محبت ہے۔ اللہ کی فرما برداری والے کام اس کو اچھے لگتے ہیں، نافرمانی والے کام اس کو اچھے لگتے ہیں، اللہ کو سب پتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور ان قریب کافر بھی جان لیں گے۔ جو کافر اب جن کو پتہ نہیں چل رہا نا، دنیا کی مستی میں مست ہیں اور مگن ہیں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں کر رہے ہیں، ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا کہ اچھا انجام کن کا ہے، مستقبل اصل کن کا ہے۔ کافر لوگ آج بھی دنیا دار، جن کو کوئی آخرت کی پرواہ نہیں ہے، مفاد پرستی کی عینک چڑھی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والے بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، یہ تو دنیا کے فائدے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، دنیا کی لذتیں عیش و آرام سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، اور ان کو آخرت ہی پڑی، جو چیز نظر نہیں آتی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھنے کا کون سا دنیا میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے؟ روزہ رکھنے کا سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، کون سا فائدہ نظر آتا ہے؟ اپنا مال صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور سود کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، زنا چھوڑا ہوا ہے، شراب چھوڑی ہے، لذتیں دنیا کی ساری چھوڑ دی ہیں، یہ تو بیوقوف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ان قریب پتہ چلے گا، یہ اپنا اس دنیا کے مستقبل کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، جو آتا نہیں ہے کبھی۔ ہوتا ہے نا ایسے، یہ دنیا کا مستقبل جس کے خوابوں میں ہم جیتے رہتے ہیں وہ کبھی آتا نہیں ہے۔ وہ خواب جب ہم ان تک پہنچتے ہیں نا، اس لیول تک جو لیول پہلے ہوتا ہے، اس تک جب پہنچتے ہیں لیول بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اب اور آگے جانا ہے۔ پیچھے دیکھ لیں اپنی زندگی، جس کے خوابوں میں ہم جیتے ہیں وہ آنا نہیں ہے کبھی۔ اصل مستقبل تو مرنے کے بعد شروع ہوگا، اصل زندگی تو وہ ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ تو ان کافروں کو اس وقت پتہ چلے گا کہ اچھا انجام کس کا ہے، اصل مستقبل اپنا اصل کن لوگوں نے سنوارا ہے۔ یہ تو کھڑے ہیں نا کہ اپنا مستقبل ہم سنوار رہے ہیں، ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اپنی دنیا کی۔ یہ دنیا مستقبل نہیں ہے، مستقبل تو مرنے کے بعد اصل آخرت ہے۔ ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کن لوگوں نے اپنی آخرت کو سنوارا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافر کیا کہتے ہیں؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں اگر میں رسول نہیں ہوں تو اللہ پھر گواہ ہے۔ ایک تو جھوٹا ہے نا، یا تو میں معاذ اللہ جھوٹا ہوں یا آپ جھوٹے ہو، تو اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ شہیدم بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ومن عندہ، اور وہ بھی گواہ ہے، علم الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم ہے ان سے پوچھ لو، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، عیسائی، یہودی، اہل کتاب، ان سے جا کے پوچھو اس کتاب میں میری نشانیاں ہیں کہ نہیں، ان سے پوچھ لو، وہ بھی گواہی دیں گے۔
لیکن جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے تو مان لیا، جو ہٹ درم تھے، جو ضدی تھے، وہ اپنے کفر پر اڑے رہے، انہوں نے نہیں مانا۔ تو یہاں تک یہ رکوع بھی کمپلیٹ ہوا اور سورۃ الحجر بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم پڑھیں گے۔ سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے اور ان کے نام پر یہ صورت ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں لکھ دیں، اللہ ہمیں برے لوگوں میں نہ لکھیں۔ اللہ ہم وہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اللہم ان کنت کتبتنا فی الاشقیاء فامحہ وان کنت کتبتنا فی السعداء فاثبتہ وعندک ام الکتاب، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں بد بختوں اور بد نصیبوں میں لکھا ہوا ہے تو مٹا دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ہمارا نام نیک لوگوں میں لکھ دے۔ اور اگر اللہ تو نے ہمارا نام نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو اس کو وہاں پر ثابت رکھ، ویسے رکھ، کیونکہ تیرے پاس ہی کتاب ہے، تو جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں لکھ دیں اور اللہ ہمیں قیامت کے دن اس قرآن کی سفارش سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا، ہماری آخرت سمجھ جائے۔ اللہ ہمارے اس قرآن کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی بنا دیں کہ ہماری آخرت سمجھ جائے، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے، اور اللہ ہمیں اس قرآن کے سفارش قیامت کے دن ہمارے حق میں قبول کر کے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔